یاد رکھو، جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر معجزوں کی برسات برساتا ہے تو تمہیں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھو، معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے گا؟ اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تو تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے۔ وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں۔ پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں؟ وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے؟ اور اللہ تو تمہیں تم سے بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے تمہاری خواہشیں، اور کیا چیز تمہیں دکھ دیتی ہے وہی تمہارے حق میں بہترین فیصلے کرنے پر قادر ہے۔ بس تم اپنے معاملات اس رب کے حوالے کر دو اور اپنی طرف سے پوری محنت کرو۔ وہ تمہارے لیے وہ فیصلے لے گا جو تم خود بھی اپنے لیے نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ کاتب تقدیر خود تمہارے واسطے فیصلہ فرمائے؟ اور بے شک اس کے فیصلے تو ہر چیز سے بڑھ کر اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے؟ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے، مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دھوکوں سے تمہیں دور کر رہا ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو، اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سنو، اس لیے اداس ہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اور اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے۔ وہ دیکھ سکے کہ تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے، وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا بھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے۔ اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلا اور کون جو تمہاری دعائیں سن لے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے،
تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوں کو بھی بھانپ سکے، تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی ہی آئے گی۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقت ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام بخوبی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اپنے رب پر توکل رکھو اور تمہارا رب ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ اور آگے وہ قرآن سے یہ نشانی دے رہا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ تو سنو، اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہیں دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک کن کہہ دے گا، آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، تمہاری دعا اب قبول ہونے کی گڑی پر ہوگی۔ یہ مایوسی کیسی؟ کب تک؟ یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول بھی نہ کرو کہ لوگ ہی تم پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ سنو، کیا پتہ معجزے اب چند وقت کی دوری پر ہوں، تم نے بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جانتے ہو وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں سے
اللہ سے مجھ سے کروا ہی لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب تم غم سے پریشان ہوتے ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتے ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کے کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی ہی آئے گی، تم لوگوں کا غم نہ کرو، تم نے قصہ یوسف نہیں سنا، اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنا دے گا۔